اراد ان یعود، جو دوسری مرتبہ اپنے گھر والوں سے خواہش رکھتا ہو، پہلے ایک مرتبہ مل لیا، پھر اس کے بعد ذرا تھوڑا آرام کے بعد پھر دوبارہ ارادہ کرتا ہے تو فرمایا وضو کر لے، لیکن یہ بھی مستحب ہے۔ تو ابو رافع روایت کرتے ہیں، بے شک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بیویوں کے پاس جو ہے آپ باری باری گئے، یغتسل عند ہذہ و عند ہذہ، تو آپ نے پہلے ہے نا کہ آخر میں غسل کیا، یہاں ہے آپ نے ہر ایک سے ملنے کے بعد غسل کیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، فقلت له، میں نے کہا یا رسول اللہ الا تجعله غسلا واحدا، یا رسول اللہ آپ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں غسل فرما لیتے، فرما لیا تھا آپ، تو آپ نے فرمایا ھذا ازکا، یہ بہت پاکیزہ ہے، واطیب واطہر، زیادہ صاف اور زیادہ طہارت ہے اس میں، تو دونوں طرح ٹھیک ہوا، معلوم ہو گیا۔ چاہے اپنے ساری ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کر کے آخر میں غسل کر لیا، اور یہ بھی آپ نے کہ ایک سے ملے پھر اس کے بعد جو غسل فرما لیا، پھر دوسری بیوی سے ملے، اس طرح بھی کر لیا۔ تو کم از کم اپنا جو ہے دوبارہ ملنے سے پہلے یہ ہے کہ وضو بنا لے کم از کم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اذا اتی احدکم اہلہ، جب کوئی تم میں سے اپنے گھر والوں سے ملے، ثم بدا لہ ان یعاودہ، پھر وہ دوبارہ ملنے کا ارادہ کرے، فلیتوضا بینہما، تو وہ دونوں کے درمیان وضو کر لے، مستحب ہے یہ بھی۔ اچھا، غسل کی حاجت ہو، غسل واجب ہو تو کیا بندہ سو سکتا ہے؟ دونوں طرح طبیعت کے اوپر موقوف ہے، طبیعت چاہے اسی وقت ہی غسل کر کے پاک صاف ہو کے سو جاؤ، لیکن کبھی تھکاوٹ ہے، طبیعت نہیں چاہتی، تو پھر اپنا ویسے بھی سو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ طہارت وغیرہ کر لو، وضو کر لو، اور پھر اپنا صبح تو پھر ظاہر بات ہے نماز کے وقت تو غسل کرنا ہی ہے۔ وہ روایت فرماتے عمر بن خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ تصیبہ الجنایۃ من اللیل، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہیں رات کو تصیبہ الجنایۃ، انہیں رات کو جنابت کی حاجت پیش آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضا واغسل، فرمایا بس وضو کر لو اور واغسل ذکرک، اپنی طہارت کی جگہ کو دھو لو، ثم نم، پھر آپ سو جاؤ۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ جنابت کی حالت میں انسان سو بھی سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے، کیونکہ بعض مرتبہ تو ناپاکی کی حالت میں پھر فرشتے بھی قریب نہیں آتے، لیکن بعض مرتبہ پھر جو جنات شیاطین بعض مرتبہ پھر پریشان بھی کرتے ناپاکی کی حالت میں۔ افضل یہی ہے کہ اسی وقت ہی بندہ
غسل کر لے، پاک صاف ہو جائے، لیکن اجازت اس کی بھی ہے کہ بعد میں اس طرح سو بھی سکتے ہیں، طہارت وغیرہ کر کے، وضو کر کے غسل سے پہلے سو بھی سکتے ہیں۔ اچھا، ناپاکی کی حالت میں مثلا رمضان مبارک کا موقع ہے، رات کو جو ہے وہ غسل نہیں کیا اور صبح سحری کا ٹائم ہو گیا، اب ٹائم تھوڑا ہے کہ اگر غسل کریں تو سحری کا ٹائم نکل جائے گا، تو کوئی بات نہیں، بندہ اسی طرح جو ہے سحری کھا لے، سحری کھانے کے بعد غسل کر لے۔ ہماری شریعت دین نے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، جب آپ ارادہ فرماتے تھے کہ آپ سونے کا ارادہ فرماتے تھے، وہو جنوب، اور آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، تو آپ صرف اتنا کر لیتے تھے، توضا، وضو فرما لیتے تھے، وضو اہول اسرا، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یہ بھی کافی ہے۔ اور اگلی روایت میں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اذا ارادہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ، کہ جب آپ کوئی کھانے کا ارادہ فرماتے تھے، وَهُوَ جُنُوبٌ، اور آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، غسل یدیہ، بس اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے تھے، تو انسان کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ جنابت کی حالت ہے، غسل فرض ہے، تو مرد اور عورت پر غسل فرض ہے، تو اب وہ اس حالت میں سو بھی سکتے ہیں اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں، سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ اگلی بات، من قال الجنوب یتوضا، جو کہتے ہیں کہ جنوبی وضو کرے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یاکل، جب ارادہ فرماتے تھے کہ آپ کھانا کھائیں، او ینام، یا آرام کریں، توضا، تو آپ صرف وضو فرما لیتے تھے، تعنی وہو جنوب، یعنی اس حالت میں کہ آپ جنبی ہوتے تھے۔ تو یہ وضاحت ہو گئی کہ جنابت کی حالت میں انسان جو ہے ہاتھ وغیرہ دھو کے کھانا بھی کھا سکتا ہے، سحری کھا سکتا ہے اور آرام بھی کر سکتا ہے۔ انسان جو ہے کوئی اور چیز بھی، کوئی اپنا اس وقت جو ہے آپ میاں بیوی ملے، ملاقات کے بعد جو ہے پھر اپنا غسل سے پہلے کوئی چیز کھانا پینا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ ہاں، بس صرف افضل ہے کہ وضو کر لے، ذرا طبیعت اور ہلکی سی ہو جاتی ہے۔ اگلی روایت حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص، رخصت دی ہے، للجنوبی، جنوبی کے لیے، اذا اکلا او شریبا او ناما او ان یتوضا، بس جنوبی کے لیے یہ رخصت دی ہے۔ اچھا، تو وہ فرمایا تو فرمایا کہ اذا اکلا، رخص للجنوب، رخصت دی ہے جنوبی کے لیے کہ اذا اکلا، جب وہ کھانا چاہے یا پینا چاہے یا آرام کرنا چاہے، ان یتوضا، بس وضو کر لے، یہ کافی ہے۔
چلو اپنا جو ہے اتنا ہی اپنا جو پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آجو 6-7 ڈالیں گے سے آ جاؤ.